پیلا یرکان پیلے یرکان کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی وجہ ہے جسے کہتے ہیں ہیپیٹائٹس اے یا وائرل ہیپیٹائٹس اے۔ یہ کیسے ہوتا ہے، اس کی کیا علامتیں ہیں، اس کا کیا علاج ہے، اس بارے میں آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا جس مریض کو یہ ہوا ہو کیا وہ زندگی میں کبھی خون دے سکتا ہے، اور بیماری کے دوران کیا یہ جنسی تعلق سے دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے، اور کیا اس کی کوئی ویکسین ہے جس سے بچا جا سکے، ایک کو ہو گیا تو باقی بچ سکے، اور کیا یہ کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے آپ ویڈیو دیکھیے آگے چل کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر منظور احمد بٹ ہے اور میں 1985 سے میڈیکل پریکٹس کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے ہی نام سے ایک یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ مل کر اسے لائک کریں، اور برائے مہربانی اپنے عزیزوں دوستوں سوشل میڈیا پہ شیئر کریں۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پیلے یرکان کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آج جس موضوع کو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہیپیٹائٹس اے۔ ہیپیٹائٹس اے ایک وائرس سے ہونے والی بیماری ہے جو جب ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے تو ہمارے جگر کے سیلز پہ اثر کرتی ہے اور جگر کی سوزش میں ہمیں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ وائرس سے ہونے والی بیماری ہے، انتہائی تیزی سے دوسروں تک پھیلنے والی ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے، یہ بڑی سپیڈ سے دوسروں تک جاتی ہے اور جو ہمارے منہ کے ذریعے یہ داخل ہوتی ہے۔ وائرس یہ ہمارے منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور یہ ہوتا کس چیز میں ہے؟ گندے پانی میں، گندے کھانوں میں، دودھ میں، یا ایسی جو چیزیں ہم کھاتے ہیں جن کی صفائی کا کوئی معیار نہیں ہے، تو یہ وائرس ان میں ہوتا ہے اور جو متاثر جس شخص کو کرتا ہے اس کے منہ کے ذریعے جاتا ہے۔ تو منہ کے ذریعے جب وہ جسم میں داخل ہوتا ہے پھر ہمارے جگر میں جاتا ہے، وہاں پہ یہ اثر کرتا ہے، اور داخلے کا رستہ منہ ہے اور یہ جراثیم ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے پخانے والے رستے سے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں یہ اوروفیکل روٹ ہے، اس کا منہ سے داخل ہوتا ہے پخانے والے رستے سے نکلتا ہے۔ اسی طرح اگر یرکان کا جو پیلے یرکان یا ہیپیٹائٹس کا مریض ہے، اس کے وہ تھوکے گا یا اس کے استعمال شدہ گندی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، گلاس ہے جن میں یہ جراثیم لگا ہوا ہے، اس کے ذریعے دوسروں تک یہ بیماری جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہیپیٹائٹس کا وائرس ہے منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے، اور داخل کن کو جب ایک کو متاثر کرتا ہے تو سب سے زیادہ رسک پہ اس کے گھر والے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کھانے پینے کے ذریعے، اس کے جھوٹے کھانے سے، یا اس کی استعمال شدہ چیزیں جن پہ اس کے منہ کا کچھ لگا ہوا ہے، الٹی کے کپڑے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں، اس سے یہ دوسرے مریض میں جاتا ہے، کیونکہ پہلے یہ اس کے پخانے میں آئے گا اور منہ کے ذریعے تھوک میں ہوتا ہے، پخانے سے نکلتا ہے اور اسی رستے سے آگے لگتا ہے اور بہت تیزی سے لگتا ہے۔ عموماً یہ مریض اکیلا نہیں ہوتا، اس کے آنے کے فوراً بعد اس کے گھر کے اور بندے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وائرس جتنی تیزی سے پھیلتا ہے اتنا یہ کم خطرناک ہے۔ اس کی 3 کیٹیگریز ہیں، ہم کہتے ہیں مائلڈ، ماڈریٹ اور سویئر۔ مائلڈ کیس میں تو مریض کو پتہ ہی نہیں چلتا مجھے ہیپیٹائٹس ہوا، اے ہوا کہ نہیں، صرف آنکھیں تھوڑے عرصے پیلی ہوتی ہیں اور بھوک کم ہوتی ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے خود ہی۔ ماڈریٹ وہ ہے جو عام طور پہ ہوتا ہے، جس میں علامتیں بھی آتے ہیں جو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور سویئر وہ ہے کہ جو بہت شدت سے تیزی سے پھیل جاتا ہے اور مریض کو نقصان۔ ویسے اکثریت اگر 100 بندوں کو یہ ہوا ہے تو 90 میں یہ کچھ بھی نہیں کرتا، خود بخود ٹھیک ہوتا ہے، اور ٹھیک ہونے کے بعد یہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے، یعنی نہ تو وہاں جگر میں کینسر ہو سکتا ہے، نہ جگر میں پرانی بیماری کرونک
جیسے ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے، یہ کرونک سٹیج میں جاتے ہیں. ہیپیٹائٹس اے کو کہتے ہیں سیلف لمیٹنگ ہے، یہ کرونک یا پرانی بیماری نہیں بنتا، وقتی بیماری ہے، اور اس میں آغاز ہوتا ہے یعنی کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ یہ اسی کی خاص علامت ہے. آپ کو بھوک نہیں لگتی، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، سستی ہوتی ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، چلنے پھرنے کو نہیں دل چاہتا، بھوک آہستہ آہستہ آپ کی کم ہوتی ہے، اور بعض اوقات اتنی کم ہو جاتی ہے کہ بالکل ہی آپ کھا نہیں سکتے، بلکہ اگر آپ کے گھر میں کھانا پک رہا ہے تو کھانے کی بو سے آپ کو الٹی لگتی ہے. تو اسٹارٹ یہ ہلکے بخار اور ایسی علامتوں سے ہوتا ہے. تو جو جو وقت گزرتا ہے پیشاب پیلا ہوتا ہے، آنکھوں کا کلر پیلا ہو جاتا ہے، آنکھوں کے جو سفید حصہ ہے سکلیرا جو ہے یہ پیلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم رنگت بھی پیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پیشاب میں بھی یہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں خارش بھی ہو سکتی ہے، بعض مریضوں کو بے شمار خارش ہوتی ہے جلد پہ. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہیپیٹائٹس اے پہلے ہی دن سے ہے، یہ نہیں ہے کہ گزر پھر کے یہ ہیپیٹائٹس اے بن جاتا ہے. تو بعض اوقات مریض کوئی معدے کی دوائی کھا رہا ہوتا ہے، کوئی اس چیز کی کھا رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کی علامتیں ہیں جو پہلے ہفتے میں بعض اوقات نہیں نمایاں ہوتی، نہ ہی واضح ہوتی ہیں. پھر مریض کے عزیز دوست دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار تمہاری تو آنکھیں پیلی ہے، تمہیں بھوک لگتی ہے؟ نہیں لگتی. تو یہ ایک علامت ہے. اس کے علاوہ الٹی اور یعنی دل خراب ہونا، الٹی ہونا، یہ بھی بڑی عام علامتیں ہیں. جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، اور اس کا جو سب سے آسان طریقہ تو فزیکلی چیک کر کے ہی پتہ چل جاتا ہے شروع میں. اگر آپ لیور فنکشن ٹیسٹ کرانا چاہیں تو اس میں ALT اور AST بہت انکریز ہو جاتا ہے. یعنی جیسے ہیپیٹائٹس بی اور سی میں اس کی ویلیو 100 تک جاتی ہے، 70 90 تک جاتی ہے، یہ ہزاروں میں جاتی ہے. ہو سکتا ہے ALT 2500 ہو، 5000 ہو، اسی طرح AST بھی. تو یہ ہیپیٹائٹس کی علامت ہے، کیونکہ یہ ایکیوٹ بیماری ہے، اس میں یہ ویلیوز بہت تیز ہو جاتی ہیں. جبکہ ہیپیٹائٹس بی اور سی میں یہ اتنا تیز نہیں جاتا، عموماً 70 ہو جاتا ہے، 80 ہو جاتا ہے، 100 110 اس طرح ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اکثر مریض پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی کوئی ویکسین ہے؟ جی ہاں، ہیپیٹائٹس اے کی ویکسین موجود ہے، جو عموماً ان لوگوں کو لگائی جاتی ہے جنہیں ایسا خطرہ ہو، یا آپ کسی ایسے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں یرکان کی وبا ہے، تو یہ ویکسین 2 ہفتے پہلے لگائی جاتی ہے. یعنی جس دن آپ کو یہ ویکسین لگے گی تو 2 ہفتے کے بعد آپ کو اس کا حفاظت آ جائے گی. اور یہ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی یہ نہ ہو کہ ہمیں ویسے تو ہونا ہی نہ ہو تو یہ ٹیکہ لگا کے ہمیں ہیپیٹائٹس اے ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس ویکسین میں زندہ جراثیم نہیں ہوتا. زندہ جراثیم سے بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس میں زندہ جراثیم نہیں ہوتا. تو یہ آپ کے اندر مزاحمت پیدا کرتا ہے جس کے لیے 15 دن لگتے ہیں. بعض اوقات ایک ہی ٹیکہ کافی ہوتا ہے، اور بعض اوقات 2 بھی ٹیکے لگ سکتے ہیں، یعنی وقفے کے ساتھ. عموماً ایک ہی ٹیکہ لگتا ہے، عموماً ایک کافی ہوتا ہے. بہت خطرے والی ہو تو 2 بھی لگ سکتے ہیں، یعنی وقفے سے ایک لگا 4 مہینے بعد دوسرا لگا. تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ اس کو روکا جا سکتا ہے. ہیپیٹائٹس اے پریونٹ کیا جا سکتا ہے، اور ایک تو سب سے اچھی پریونشن تو یہ آپ اپنے کھانے پینے اور پانی کا معیار بڑھائیں. جیسے UAE ہے، دبئی ہے، شارجہ ہے، اس پانی میں ہیپیٹائٹس اے ہے ہی نہیں، وائرس ہی نہیں ہے، قطر میں نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ بے شمار وائرس ہے. آئے دن آپ دیکھتے ہیں، یہاں میرے پاس بھی 4-5 مریض روزانہ آتے ہیں. وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی جگر میں مسئلہ ہے یا کچھ اور ہے. تو کافی دیر بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو ہیپیٹائٹس اے ہے. تو اس کی اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ پرانی بیماری میں نہیں تبدیل ہوتا. اس سے بچا جا سکتا ہے حفظان صحت کے اصولوں سے اور ویکسین لگوا کر. اس کے علاوہ جو ہے بعض اوقات حاملہ خواتین کو بھی ہیپیٹائٹس اے ہو جاتا ہے. ابھی تک ایسی کوئی شہادت یا رپورٹ نہیں کہ حاملہ عورت میں یہ بچے کو کوئی نقصان پہنچاتا ہو. بعض عورتوں میں یہ دیکھا گیا وقت سے پہلے ڈیلیوری ہو جاتی ہے، شاید وہ کوئی اور بھی وجہ ہوتی ہو، لیکن
بچے کا پیدائشی نقص اس سے نہیں ہوتا، نہ یہ کوئی اس طرح خطرناک ہے، اور اس کی کوئی مخصوص دوائی بھی نہیں ہے۔ وائرس کی آپ کو پتہ ہے مخصوص دوائیاں ہیں تو صحیح، لیکن وہ تب دی جاتی ہیں جب آپ کی جان کو خطرہ ہو، عام حالات میں نہیں۔ جیسے ہیپیٹائٹس بی اور سی میں تو دیتے ہیں اینٹی وائرل، ہیپیٹائٹس اے میں عموماً جب تک بہت سویئر نہ ہو تو نہیں دینے کی ضرورت پڑتی، سپورٹ اور جرنل میت سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آئے دن یہاں دیکھا آپ نے کہ اگر یرکان ہے بھی نہیں تو وہ کہتے ہیں جی اسے پیلا یرکان ہے، ڈرپیں لگاؤ دبا دب گلوکوز کی۔ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ڈرپ تب چاہیے جب آپ کو الٹی اور موشن ہے یا کوئی پانی ضائع ہو گیا، ورنہ ڈرپ سے اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے پرہیز، اور بیماری کے بعد پرہیز یہ ہے ٹوٹل بیڈ ریسٹ، یعنی مکمل بستر پہ لیٹ جائیں۔ تو ایک تو آپ سے دوسروں کو بھی نہیں لگے گا، ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، آپ کا بھلا یہ ہوگا کہ آپ کا جسم کم سے کم توانائی یوز کرے گا۔ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں، چاہے فیٹ، پروٹین یا کاربوہائیڈریٹ جو کھاتے ہیں، آخر اینڈ رزلٹ وہ گلوکوز کی شکل میں آتا ہے۔ گلوکوز ہمارے جگر کے اندر گلائکوجن کی شکل میں سٹور ہو جاتا ہے، اور ہمارے خون میں ہر وقت 4 گرام گلائکوجن موجود رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی توانائی حاصل کرتے ہیں، اور یہ توانائی ٹاپ پرائرٹی پہ دماغ اور اس کے نظام کو دی جاتی ہے۔ تو آپ آرام کیجئے۔ دوسرا پرہیز کھانے کا، دیکھیں جو کچھ آپ نے گڑبڑ کھایا تھا وہ تو کر گیا جو کرنا تھا۔ اب آپ وہ اگر آپ کو الٹی نہیں ہے، موشن نہیں ہے، تو ہلکی غذا، ابلے ہوئے چاول، دالیں، سبزیاں کھا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا پرہیز لیٹنا ہے، بیڈ ریسٹ ہے۔ دوسرا غذا، جس میں آپ بازاری اور مشکل غذائیں نہ کھائیں، ہلکی لائٹ ڈائٹ کھائیں، ابلے ہوئے چاول، ابلی ہوئی سبزیاں، دہی، اور دودھ بھی پی سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ایسا نہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جس کو ہیپیٹائٹس اے ہے اس بیچارے کی مت مار دیتے ہیں، 1 مہینے گھی بھی بند تو تیل بھی بند، تو ایسا نہیں ہے۔ گھی تیل کا پرہیز تب آتا ہے جب آپ کا پخانہ سفید ہو جائے۔ مریض کا پخانہ عموماً جس کلر میں ہوتا ہے، یرکان کے بعد وہ گہرا کلر بھی ہو سکتا ہے اور بالکل سفید بھی ہو سکتا ہے، دودھ کے کلر کا۔ سفید پخانہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے جگر میں نالیاں بھی بند ہو رہی ہیں، اس وقت آپ کو چکنائی کا زیادہ پرہیز چاہیے۔ تو عام طور پہ اگر آپ کو دل نہیں خراب، الٹی نہیں ہو رہی، تو آپ ریسٹ کیجئے، ہلکی دوائی تو کوئی مخصوص ہے ہی نہیں۔ کوئی کہیں سے دم کرا رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں سے پکی کھا رہا ہوتا ہے، کوئی پوڑی ہوتی، تو یہ بیماری خود ہی ٹھیک ہے، نہ میری دوائی سے تو نہ کسی کی پکی سے۔ سیلف لیمیٹنگ ہے، ڈینجرس نہیں ہوتی۔ چند بندوں، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک مریض دیکھا جو ہیپیٹائٹس اے سے مرا۔ صبح میرے پاس آیا، اس کو ہلکی علامتیں تھیں، دوپہر کو پھر آ گیا، تو اس کو کافی ڈیپ ڈسکلریشن یعنی رنگ پیلا ہو چکا تھا۔ میں نے کمپلیکس بھیجا، اور اس کے بعد اس کی شام کو ڈیتھ ہوگی۔ وہ اتنا سویئر تھا کہ ویسے اس کے علاوہ مجھے 34 سال تو اس کلینک میں ہو گئے، اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھا نہیں کہ اس سے ایسا ہوتا ہو۔ اور وجوہات تو ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس سے پیٹ میں پانی نہیں پڑتا، کیونکہ یہ پرانی بیماری بنتا ہی نہیں، وقتی ہے، 2 سے 4 ہفتے تکلیف پہنچائے گا، تنگ بھی کرے گا، بے بس بھی کرے گا، لیکن الٹیمیٹلی ٹھیک ہو کے آپ واپس اپنی زندگی میں آ جائیں گے۔ تو کوئی مخصوص علاج نہیں ہے، ریسٹ، ہلکی غذا اور مرچ مسالے کا پرہیز۔ وہ تو اس لیے کہ جگر کے ساتھ ساتھ معدے پہ اثر ہے، تو وہ وقتی خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو بھوک لگنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس بیماری کو مطلب یہ ایک واحد اس کی خوبی ہے کہ یہ ٹھیک خود ہی ہو جاتی ہے۔ بھلے اس کے لیے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، 100 ڈرپیں لگائیں یا 200، ڈرپ سے وائرس پھیلتا ہے جسم میں۔ ہر چیز میں ڈرپ کی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ڈرپ کا فائدہ کم، نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر آپ کے مریض میں پانی کی کمی ہے، نمکیات کی کمی ہے، تو وہ تو 1-2 ڈرپیں یا 3 ڈرپوں سے مختلف وقفے سے ہو جائے گی پوری۔ اب 20 ڈرپیں لگانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ منہ سے کھائیں، سفید گلوکوز کھائیں، تازہ پھل کھائیں، اور کوشش کریں کہ بازاری چیزوں سے اور پیکیجز کی چیزوں سے بچیں، یہ جگر کو اور نقصان دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا مجھے 5 سال پہلے یرکان ہوا تھا، تو کیا میں خون دے سکتا ہوں کسی اپنے عزیز کو، دوست کو؟
تو جی اس کی یہ بات ہے کہ اگر آپ کو کنفرم ہے کہ آپ کو ہیپیٹائٹس اے ہوا تھا اور اب آپ کو کوئی پرابلم نہیں، تو یرکان یعنی ہیپیٹائٹس اے کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں، یرکان ختم ہونے کے بعد آپ جب صحت مند ہیں تو 1 سال بعد آپ خون دے سکتے ہیں، لیکن اخلاق اور معیار کا تقاضا ہے، جسے خون دیں اسے بتائیں مجھے ہوا تھا، لیکن آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں میرا خون سیف ہے، چیک کرا لیں۔ تو بعض اوقات ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، گھر میں 3 کو ہوا ہے، باپ کو ضرورت ہے، بیٹے کو ضرورت ہے خون کی، تو کسی سے لے ہی نہیں سکتے آپ، تو باہر سے تو اتنی آسانی سے نہیں ملتا، خریدنے والا کا فائدہ کوئی نہیں، تو خون کا تو آپ کو پتہ ہے جس سے کہیں گے وہ غائب ہو جائے گا، نظر ہی نہیں آتا پھر، اللہ کے چند نیک بندوں کو چھوڑ کے، وہ بھی ہے دنیا میں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں آپ دے سکتے ہیں خون 1 سال کے بعد، جب آپ یرکان سے بری ہو جائیں۔ تیسرا جو آج کل لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ کیا جنسی تعلق سے یہ یرکان دوسرے پارٹنر یا بیوی یا خاوند کو لگ سکتا ہے؟ تو اس کا یہ جواب یہ ہے کہ یہ جراثیم ہوتا کہاں پہ ہے؟ جاتا منہ سے ہے، نکلتا پخانے سے ہے۔ اگر ان 2 رستوں سے جنسی تعلق نہیں ہے تو پھر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی اورل سیکس اور اینل سیکس نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے اگر اورل سیکس ہے، اینل سیکس ہے، منہ میں بھی وائرس ہے اور پخانے والی ناڑ میں ہے، تو ظاہر ہے پھر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو بھگتیں گے بھی، تو ضرور لگے گا دوسرے کو۔ تو ادروائز جو جائز شرعی طریقہ ہے اس سے نہیں لگ سکتا۔ ہیپیٹائٹس اے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، پیلے یرکان جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو بتانا مقصود تھا، اس میں ویکسین بھی ہے، آپ بچ بھی سکتے ہیں، کوئی بڑے علاج کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ریسٹ، ہلکی غذا اور تھوڑا سا صبر، ٹھیک ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کل آپ بیمار ہوئے ہیں تو دوسرے دن آپ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مر ہی جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی بیماری میں صبر سے کام لینا لازم ہے، ورنہ آپ مشکل میں پڑیں گے، ہوگا تو کچھ نہیں، 5 ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، ہر ایک نیا فارمولہ ڈالے گا، اینڈ پھر جدھر جو کچھ بھگتنا ہے وہ تو آپ بھگتو گے۔ تو جب آپ کی تشخیص ہے کہ ہیپیٹائٹس ہے، اس کا ٹیسٹ بھی ہے، عموماً کراتے ہی نہیں، یعنی جگر لیور فنکشن ٹیسٹ تو کراتے ہیں، لیکن ہیپیٹائٹس اے وائرس بھی چیک ہو سکتی ہے، یعنی اس کا ٹیسٹ ہے، اسے کہتے ہیں جس وائرس سے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہیپیٹائٹس اے وائرس، تو اس کو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں خون میں ٹیسٹ کر کے، عموماً کرتے نہیں، ساری علامتیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ نہ پرانی بیماری میں تبدیل ہوتا ہے نہ جان لیوا ہے، تو اس لیے زیادہ آسانی سے یہ علاج ہوتا ہے، حوصلے سے۔ تو جو چیزیں آپ اور پوچھنا چاہیں تو میں اس کا بھی جواب دے سکتا ہوں، یا کوئی اور معلومات لینا چاہیں، جلدی میں آپ سے اپنا ایک الگ سے واٹس ایپ نمبر بنا رہا ہوں۔ ظاہر ہے میں ڈاکٹر ہوں، کلینک پہ ہوتا ہوں، ہر وقت نہ تو میں کال سن سکتا ہوں نہ میں غائبانہ علاج کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو معلومات اس نیت سے دیتے ہیں کہ آپ کو آگاہی ہو جائے۔ ویسے آپ کے قریب جو ڈاکٹر ہیں انہیں بھی وہ سب پتہ ہے جو مجھے پتہ ہے، میں نے ایک نیت بنائی کہ میں اپنے صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ معلومات چھوڑ کے جاؤں دنیا میں، تاکہ جو پڑھے گا تو اس کا مجھے بھی ثواب، جو سنے گا سمجھے گا اور دوسرے کو بھی سمجھائے گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ کوئی علاج میرے ہی پاس ہے تو اور کسی کے پاس نہیں، سب کے پاس ہے۔ تو آپ اس بارے میں ضرور معلومات دوسروں سے بھی شیئر کیجئے، تو میں انشاءاللہ جلدی وہ واٹس ایپ نمبر کر دوں گا جس میں صرف آپ وائس میسج یا ویڈیو میسج کر سکیں گے، کال اس پہ بھی نہیں، کیونکہ 12 گھنٹے تو میں کلینک میں ہوں، تو کالیں کہاں سنوں گا؟ میں مریض کے ہوتے تو اپنے گھر کی بھی کال نہیں سنتا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔